بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کو صرف ایک دعا مانگنے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگی؟ کیا رزق ہوگا، کیا صحت ہوگی، یا جنت کی دعا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن میں ایک عظیم نبی کی دعا ذکر ہوئی ہے جس میں ان میں سے کسی ایک چیز کا ذکر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو دعا مانگی وہ دراصل ایک ایسے دن کے لیے ہے جس دن انسان کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب ہم اس دعا کو صرف الفاظ کی سطح پر نہیں بلکہ ربط اور ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ربنا اور حساب کے درمیان تعلق۔ آیت کی ابتدا رب سے ہوتی ہے اور اختتام حساب پر۔ یہ دراصل ایک مکمل دائرہ بناتا ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اسی کے سامنے ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ گویا زندگی کا آغاز بھی رب سے ہے اور انجام بھی رب کے سامنے کھڑے ہونے پر ہوگا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے اغفر لنا، ہمیں بخش دے، بلکہ کہتے ہیں اغفر لی، مجھے بخش دے، یعنی پہلے اپنی مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی ایمان انسان کو اپنی کمزوریوں کا احساس دیتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اسے اپنی غلطیوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ آیت میں پہلے کہا گیا ربنا، پھر آیا ولیوالدیہ۔ یہاں ایک بہت خوبصورت ربط ہے۔ رب ہماری اصل پرورش کرنے والا ہے اور دنیا میں ہماری پرورش کا سب سے بڑا ذریعہ والدین ہوتے ہیں۔ گویا اس دعا میں رب کی پرورش اور والدین کی پرورش ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کا شکر گزار ہوگا وہ اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہوگا۔ دعا کی ترتیب دیکھیں۔ میں والدین مومن، ترتیب میں والدین کو درمیان میں رکھا گیا ہے۔ یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اپنے نفس اور امت کے درمیان سب سے اہم رشتہ والدین کا ہے۔ المؤمنین کیوں کہا گیا؟ یہاں الناس نہیں کہا گیا بلکہ المؤمنین کہا گیا، کیونکہ ایمان وہ رشتہ ہے جو انسانوں کو روحانی خاندان میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے دل میں خیر رکھتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس دعا میں دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی گئی، نہ رزق، نہ صحت، نہ کامیابی، صرف مغفرت مانگی گئی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ یقوم الحساب، قرآن یہ نہیں کہتا یوم الحساب بلکہ کہتا ہے یوم یقوم الحساب، یعنی حساب قائم ہوگا۔ یہ الفاظ ایک زندہ منظر پیدا کرتے ہیں، جیسے اچانک ایک دن حساب کھڑا ہو جائے گا اور انسان اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ تصور انسان کے دل میں ذمہ داری اور خوف آخرت پیدا کرتا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی 4 بنیادوں پر قائم ہوتی ہے: اپنی اصلاح، پیرنٹس کی قدر، پوری امت کے لیے خیر خواہی، اور قیامت کے دن کی یاد۔ رمضان میں اس دعا کی اصل روح ہے۔ رمضان دراصل مغفرت کا موسم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے دروازے کھول دیتا ہے، اور شاید اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رمضان میں اور بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرکار انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ اسے معاف کر دے۔ یا رب، جس دن اعمال کا حساب قائم ہوگا اس دن ہماری مغفرت فرمانا اور ہمارے نام ان لوگوں میں لکھ دینا جنہیں قیامت کے دن تیری معافی نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔